الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أحمده واستعينه واستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يوفون بالنذر وقال تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطع ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آج کا درس ہے کہ باب من الشرک النذر لغیر اللہ، یعنی غیر اللہ کے نام پر نظر ماننا شرک ہے، اور یہ شرک اصغر نہیں بلکہ شرک اکبر ہے، جس سے آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اور اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا بھی جائز نہیں اگر اسی شرک پر موت ہوئی ہو تو، کیونکہ یہ کفر اکبر ہے، شرک اکبر ہے۔ پچھلے باب سے اس کی مناسبت کیا ہے؟ پچھلے باب میں وہ نظر جو اللہ کے لیے مانی جاتی ہے وہ عبادت ہے، اور عبادت کی نظر پوری کرنی چاہیے، اور یہاں پر بیان یہ ہے کہ غیر اللہ کے لیے نظر ماننا یہ شرک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نظر عبادت ہے، اور عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کرنا یہ شرک ہے۔ اس سلسلے میں مؤلف رحمہ اللہ نے جو آیت پیش فرمائی ہے سورۃ الانسان سورۃ الدہر کی 7ویں نمبر کی آیت، کہ جو جنت میں جانے والے ایمان والے بندے ہیں ان کی صفت یہ ہے کہ وہ نظروں کو پوری کرتے ہیں۔ یعنی اولاً تو نظر ماننا بہتر نہیں ہے، بعد نے اس کو حرام کہا ہے، اور بعد نے مکروہ کہا ہے، بعد نے جائز کہا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ کراہت ہے، حرام تو نہیں ہے۔ تو یعنی اپنی نظروں کو جو اللہ کے لیے مانتے ہیں اس کو پوری کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح اللہ کے لیے نظر ماننا اور پوری کرنا ضروری ہے، اسی طرح غیر اللہ کے لیے نظر ماننا یہ شرک ہے۔ اور اسی سلسلے میں سورۃ الحج کی آیت نمبر 29 ہے وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، انہیں چاہیے کہ اپنی نظروں کو پوری کریں، یعنی جو اللہ کے لیے نظر مانتے ہیں کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، مجھے عمرہ کرنا ہے، یا جس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نظر مانی تھی جاہلیت کے زمانے میں کہ میں مسجد حرام میں ایک رات اعتکاف کروں گا، تو آپ نے فرمایا اوف بنظرک، اپنی نظر کو کیا کرو؟ پوری کرو۔ اور اس سلسلے میں جو حدیث پیش کی گئی ہے وہ میں اس سلسلے میں جو دوسری آیت مؤلف رحمہ اللہ نے پیش کی وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 270۔ جو کچھ تم خرچ کرتے ہو یا نظر مانتے ہو اللہ اسے جانتا ہے، یعنی انسان کو تو خرچ کرنا چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ما من یوم یصبح فی العباد الا وفیہ ملکان ینزلان فیقولان اللہم اعط منفقا خلفا اللہم اعط ممسکا تلفا۔ جس قدر انسان خرچ کرتا رہے گا اللہ اس کے لیے کشادگی عطا فرمائے گا، اور اس کی فضیلت کے لیے کافی ہے کہ ہر دن صبح کو 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں جو دعا کرتے ہیں کہ اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ عطا فرما، یعنی اس کو نواز دے، اس کے مالوں میں، اس کے علم میں، اس کے مال میں، اس کے عزت میں اضافہ فرما۔ یہ فرشتے دعا کرتے ہیں۔ اور اے اللہ اللہم اعط ممسکا تلفا، جو مالوں کو روکنے والا ہے اللہ اس کو تباہی و بربادی سے دوچار کر، یعنی جسمانی اعتبار سے بھی، روحانی اعتبار سے بھی، علمی اعتبار سے بھی، فکری اعتبار سے۔ لہذا صدقات کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے،
اور صدقات جو اللہ کی راہ میں کیے جاتے ہیں اللہ رب العالمین سے دائیں ہاتھ میں دیتا ہے اور اللہ اس کو بڑھاتا ہے یہاں تک کہ قیامت کے دن احد پہاڑ سے زیادہ وزنی بنا کر کے پیش کرے گا. اللہ اکبر. لیکن نظر کے بارے میں کہ جو تم نظر مانگتے ہو اللہ اسے جانتا ہے کہ تمہاری دلوں میں کیا سچائی ہے. یعنی اسے انفاق کی فضیلت ہے اور نظر کی جواز کی دلیل ہے کہ تم نظر اللہ کی مانتے ہو یا غیر اللہ کی مانتے ہو, طاعت کی نظر مانتے ہو یا معصیت کی نظر مانتے ہو, اللہ اسے خوب جانتا ہے. یعنی اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے. اس لیے درس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے لیے نظر ماننے کی دو شکل ہے. ایک تو یہ ہے کہ طاعت و بندگی کی نظر مانتا ہے تو اسے پورا کرنا ہے, اور جو گناہ اور معصیت کی نظر مانتا ہے شرک کرنے کے اوپر, گناہ کرنے کے اوپر, معصیت کرنے کے اوپر, ظلم کرنے کے اوپر, حرام کھانے کے اوپر, حرام کاری کے اوپر جو نظر مانتا ہے تو وہ پوری نہیں کرے گا بلکہ اس کا کفارہ دے گا. لیکن یہ آج کے باب سے مناسبت یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ نظر مان لے کہ میں نظر مانتا ہوں کہ نعوذ باللہ میں فلاں بابا کے نام پر جانور ذبح کروں گا, یا فلاں کو خوش کرنے کے لیے بکرا ذبح کروں گا, یا فلاں مزار کے اوپر چادر چڑھاؤں گا, یا فلاں کی روح کو خوش کرنے کے لیے میں اتنے لوگوں کو دعوت کروں گا, یہ شرک اکبر ہے. اس کا کفارہ جو ہے توبہ اور استغفار ہے. جس طرح حدیث آتی ہے من حلف باللہ فلیقل لا الہ الا اللہ, جو غیر اللہ کی قسم کھاتا ہے یعنی لات اور عزا کی قسم کھاتا ہے وہ قسم کا کفارہ نہیں ہے بلکہ کفارے سے وہ پاک نہیں ہوگا بلکہ یہ توبہ کرنا ہے, یعنی اس کا جرم اس سے بھی زیادہ ہے. اللہ المستعان. اور اس سلسلے میں مؤلف رحمہ اللہ نے جو حدیث نقل کی ہے وہی جو حدیث گزر چکی ہے, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من نظر ان یطیع اللہ فلیطع, جو اللہ کی اطاعت کی نظر مانے اسے اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے, اور جو معصیت کی نظر مانے اسے گناہ نہیں کرنا چاہیے. معصیت کی نظر ماننے کی دو شکل ہے, یعنی اللہ کی نظر مانتا ہے گناہ کرنے پر کہ میں اللہ کی نظر مانتا ہوں کہ یہ کام کروں گا حالانکہ وہ کام حرام ہے, چوری کروں گا, عیاشی کروں گا مثال کے طور پر, تو اللہ کے لیے جو نظر مانا ہے تو یہ اللہ کے لیے نظر ماننا تو عبادت ہے, لیکن چونکہ گناہ کی نظر ہے اس لیے اس سے بعد آنا ضروری, اس کا کفارہ دینا پڑے گا. لیکن یہ کہہ کہ نہیں غیر اللہ کی نظر مانے, بابا کی نظر مانے, قبر والوں کی نظر مانے, درگاہ کی نظر مانے, یا شیخ عبدالقادر جیلانی کی نظر مانتا ہے مثال کے طور پر, تو اس کا کفارہ توبہ اور استغفار ہے. یہ صدقہ دینے سے اور کفارہ دینے سے کام نہیں چلے گا. صدقہ تو حرام میں دینا چاہیے لیکن اس کا کفارہ نہیں, اس کا کفارہ توبہ اور استغفار ہے. ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ خطاب بڑوں کو نہیں ہے چھوٹوں کو, جیسے ایک بڑا آدمی نظر مانتا ہے اور ایک چھوٹا بچہ نظر مانتا ہے, تو اس آیت کے عموم میں تو بڑے اور چھوٹے دونوں داخل ہیں, لیکن صحیح قول کے مطابق جو نابالغ بچہ ہے وہ احکام شریعہ کا مکلف نہیں ہے, یعنی شریعت کے احکام اس کو نافذ نہیں ہوں گے. لہذا اگر نابالغ بچہ نظر مانتا ہے, یہ بچی نظر مانتی ہے نابالغ, تو اس کا پورا کرنا اس پر واجب نہیں ہے صحیح قول کے مطابق. اسی طریقے سے بعض علماء نے یہ لکھا ہے اگر معصیت کی نظر مانتا ہے, چاہے اللہ کی نظر کیوں نہ مانے, اللہ کی نظر مانتا ہے, اللہ کی میں اللہ کی نظر مانتا ہوں کہ میں یہ کام کروں, اگر وہ کام حرام ہے تو اس کا پورا کرنا حرام ہے, اگر وہ مکروہ ہے تو اس کا پورا کرنا مکروہ ہے, اور اگر وہ جائز ہے, جائز کی نظر مانتا ہے تو اس کا پورا کرنا کیا ہے, واجب ہے. اس سے معلوم ہوا کہ اس کی دو قسم ہے, ایک وہ جس سے منع کیا گیا ہے اور ایک وہ ہے جس سے منع نہیں کیا گیا ہے جو جائز ہے. تو یہ دو شکل ہے. اور تیسری شکل یہ ہو سکتی ہے کہ ایک جو مکروہ ہے, یعنی ایسی چیزیں جو شریعت میں حرام تو نہیں ہے لیکن شریعت نے اسے پسند نہیں کیا ہے. جو باب کے تعلق سے جو بات بتائی گئی اس میں بعض کتب احناف کے حوالے سے کچھ باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے نام پر جو نظریں مانی جاتی ہیں اور جو دینار و درہم اور روپیے پیسے چڑھائے جاتے ہیں, جو موم بتیاں جلائی جاتی ہیں اور جو درگاہوں پر تیل جلائے جاتے ہیں, یا 11ویں کا بکرا ذبح کیا جاتا ہے کہ خوش کرنے کے لیے کوئی نظر مانتا ہے, تو اس بارے میں فقہ حنفی کی کتاب ہے در مختار اور اس کی شرح رد المحتار, اور اسی کا دوسرا نام ہے حاشیہ ابن عابدین اور اسی کا نام ہے فتاوی شامل.
اس میں یہ عبارت موجود ہے، ذرا غور سے سنیے گا. النذر الذي يقع للاموات من اکثر العوام وما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت ونحوها الى ضرائح الاولیاء الكرام تقربا اليه ومن اجماع باطل. یہ باطل و حرام. کیا مطلب ہوا کہ اکثر مردوں کے نام پر نظر مانی جاتی ہے. بہت سے لوگ جو ہے رجب کے مہینے میں نظر مانتے ہیں، بہت سے لوگ شعبان کے مہینے میں نظر مانتے ہیں. مردوں کے نام پر جو نظر مانی جاتی ہے اکثر عوام کی طرف سے، اور جو روپیے پیسے اور موم بتیاں اور تیل چڑھائے جاتے ہیں اولیاء کرام کی قبروں پر، وہ امت کا اتفاق ہے کہ وہ حرام ہے، وہ باطل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انہ نذر للمخلوق، اس لیے کہ اس میں مخلوق کی نظر مانی گئی، اور مخلوق اور خالق دونوں برابر نہیں ہو سکتے. یہ اللہ کا حق ہے، لہذا والنذر للمخلوق لا يجوز. لیکن مخلوق کے لیے نظر ماننا جائز نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ عبادت ہے. نمبر 1. نمبر 2، جس کی نظر مانی جا رہی ہے وہ تو خود مردہ ہے. جو کروٹ بدلنا نہیں جانتے انہیں آپ مشکل کشا جانتے ہیں. اور یہ بات واضح ہے کہ میت چل نہیں سکتا، پھر نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، وہ کسی چیز کا مالک نہیں ہے. مکھیاں ان کے قبروں پر پڑتی ہیں تو انہیں بھگا بھی نہیں سکتے. کتے پیشاب کرتے ہیں ان کی قبروں پر تو اسے دھو بھی نہیں سکتے. تو جو کروٹ بدلنا نہیں جانتے انہیں آپ مشکل کشا جانتے ہیں. وہ آپ کی مصیبت کیسے دور کر سکتے ہیں؟ لہذا کہتے ہیں ولا يتصرف فی الامور. اور یہ واضح ہے کہ یہ اولیاء کرام جو قبروں میں مدفون ہیں وہ مرے ہوئے ہیں، وہ زندہ نہیں ہیں. اور معاملات میں، دنیا کی چیزوں میں ان کو تصرف کا کوئی حق نہیں. اللہ نے سارے پاور سیز کر دیے، وہ اختیار ان کے پاس نہیں ہے. اس باب کے بعد جو ایک دوسرا باب ہے کہ جس طرح شرک میں یہ بات داخل ہے کہ غیر اللہ کے لیے نظر مانی جائے، اسی طرح غیر اللہ سے مدد مانگنا یعنی اس کی پناہ طلب کرنا بھی شرک میں داخل ہے. یعنی جس طرح امید عبادت ہے، نظر عبادت ہے، نماز عبادت ہے، صدقہ عبادت ہے، اسی طرح پناہ مانگنا، پناہ چاہنا بھی عبادت ہے. یہ اللہ ہی سے پناہ مانگی جائے گی. اس لیے اللہ نے پناہ کی 2 صورتیں نظیم نازل کی ہے، قل اعوذ برب الفلق و برب الناس، جس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ رات میں اس پر ایسی 2 صورتیں نازل ہوئیں لم یر مثلہن، اس جیسی صورتیں نہیں دیکھی گئیں. یعنی ما تعوذ متعوذ بمثلہن، ان جیسی صورتیں جن کے ذریعے پناہ طلب کی جائے اللہ کی اور بندے کو پناہ مل جائے، ایسی صورتیں مجھ پر نازل نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اپنے رب کی پناہ طلب کرو. اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، اعوذ برب الناس، لوگوں کے رب کی پناہ طلب کرتا ہوں. آپ کہہ دیجیے، آپ کہہ دیجیے کہ میں صبح کے رب کی پناہ طلب کرتا ہوں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق پڑھا کرتے، جس کا بیان آئے گا. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن حسین کو یہ دعا پڑھ کے پوچھتے تھے اعوذ بکلمات اللہ التامات ومن کل شیطان ہام ومن کل عین لامہ، تم دونوں کو اللہ کے مکمل کلمے کی پناہ میں دیتا ہوں. من شر ما خلق، ہر مخلوق کی برائی سے، ہر شیطان سے، ہر کیڑے مکوڑے سے، ہر جانور سے میں اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں. ہر بری نگاہ سے میں تمہیں اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں. یہ نہیں کہا کہ میں پناہ دیتا ہوں، وہ خود اللہ کی پناہ طلب کر رہے ہیں اپنے لیے بھی اور اپنے نواسوں کے لیے بھی پناہ طلب کر رہے ہیں. اس لیے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ کہیے قل انی لن یجیرنی من اللہ احد، ہرگز مجھے اللہ کے علاوہ کوئی پناہ نہیں دے سکتا. وَلَا نَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور اس کے علاوہ کوئی پناہ کی جگہ میں نہیں پا سکتا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے علاوہ کوئی پناہ نہیں دے سکتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں پناہ کیسے دے سکتے ہیں؟ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پناہ نہیں دے سکتے تو یہ خواجہ دستگیر، پیران پیر، بندہ نواز، گیسو دراز، یہ قبروں میں مدفون لوگ، وہ کیسے ہمیں پناہ دے سکتے ہیں؟ جو خود محتاج ہیں وہ دوسروں کی ضرورت کیسے پوری کر سکتا ہے؟ اس سلسلے میں مؤلف رحمہ اللہ نے جو آیت پیش کی ہے اس بات کے تحت وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُهُمْ رَهَقًا، بہت سے انسان ایسے ہیں جو جنوں کے مردوں کی پناہ طلب کرتے ہیں. انسانوں میں سے بہت سے مرد ایسے ہیں جو جنوں کے مردوں کی پناہ طلب کرتے ہیں. چنانچہ جنہوں نے ان کی سرکشی میں اضافہ کر دیا. یعنی اس کا واقعہ یہ ہے، یہ شاید کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں یہ مشرکین کفار جب سفر کرتے اور کسی وادی میں پناہ لیتے تھے، یعنی رات گزارتے تھے،
تو اللہ کی پناہ طلب نہیں کرتے بلکہ کہتے اعوذ بسید ھذا الوادی، میں وادی کے سردار جنات کی پناہ طلب کرتا ہوں، اعوذ باللہ، یعنی ان کو پکارتے تھے۔ جس طرح ایک فتنہ پیدا ہو گیا بنگلور وغیرہ میں کہ کوئی آدمی راستہ طے کر رہا ہو اور ذات راہ ختم ہو جائے اور راستہ نہیں معلوم ہو تو جنوں سے مدد طلب کرے، یہ سب ناجائز ہے۔ اگر بعض روایتیں آئی ہیں تو اس پر کلام ہے اور مانا جائے تو بعض علماء نے اجتہاد کیا ہے، ان کا اجتہاد قرآن و سنت کے خلاف ہے، لہذا اللہ سے پناہ طلب کی جائے گی، اللہ ہی کو پکارا جائے گا، اللہ ہی سے مدد مانگی جائے گی، کیونکہ اللہ فرماتا ہے من یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے جو مضطر و پریشان حال کی دعا کو قبول کرتا ہے اور تکلیف کو دور کرتا ہے، وہی ہے الہ مع اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہو سکتا ہے؟ وہی پناہ دینے والا، وہی مصیبت کو دور کرنے والا، وہی بگڑی کو بنانے والا ہے، وہی مصیبتوں کو حل کرنے والا ہے، وہی بیماروں کو شفا دینے والا ہے، وہی اولاد دینے والا ہے، وہی انسان کے حالات کو درست کرنے والا ہے۔ اس لیے اللہ کی پناہ ہمیشہ طلب کرنی چاہیے۔ چنانچہ جب انہوں نے جنوں کی پناہ مانگی تو شیطانوں نے اور جنوں نے ان کی سرکشی میں یعنی ان کی تکلیف میں اور اضافہ کر دیا اور تکلیف دینے لگے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان اگر اللہ کی پناہ طلب کرے تو جنات اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے جو مخصوص بندے ان پر تمہارا زور نہیں چل سکتا۔ انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا علی ربہم یتوکلون، جو لوگ ایمان لائے جو اپنے رب پر توکل و بھروسہ کرتے ہیں شیطان کا ان پر زور نہیں چل سکتا۔ انما سلطان علی الذین یتولون، شیطان کا زور ان پر چلتا ہے جو شیطان سے دوستی کرتے ہیں اور جو شرک کرتے ہیں۔ شرک کرنے والے پر شیطان حاوی ہوتا ہے، شیطان گندے کام کرنے والوں پر شیطان حاوی ہوتا ہے۔ اس لیے نیک کام کرنے والے بھلائی کام کرنے والوں پر شیطان حاوی نہیں ہوتا بلکہ شیطان اس سے بھاگتا ہے۔ جس قدر توحید مضبوط ہوگی، جس قدر اللہ کی پناہ میں آئیں گے، اسی قدر شیطان پر بھاری بنیں گے۔ جیسا کہ اس سے پہلے بھی آپ نے سنا ہوگا کہ تشہد میں جو انگلی کی حرکت کی جاتی ہے، صرف ایک انگلی کی حرکت کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا لہ اشد علی الشیطان من حدید، یہ شیطان کے اوپر لوہے کی مار سے بھی زیادہ سخت مار پڑتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو تمام سنتوں پر عمل کریں گے تو کیا ہوگا؟ اس لیے حضرت ابن عباس کا قول المتمسک بالسنہ الشیطان اشد علی الشیطان من الفعال، جو انسان جس قدر سنت پر مضبوطی سے قائم ہوگا شیطان کے اوپر 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہوگا۔ 1000 جاہل عابدوں کو شیطان گمراہ کر سکتا ہے، لیکن جو اللہ کی پناہ طلب کرنے والا ہے، جو سنت پہ چلنے والا ہے، جو اللہ کی خالص بندگی کرنے والا ہے، شیطان اس پر حاوی نہیں ہو سکتا بلکہ شیطان ذلیل و خوار ہو جائے گا۔ اور اس سلسلے میں حکیم خولہ بنت حکیم کی حدیث مؤلف رحمہ اللہ نے پیش کی، سمعت رسول اللہ یقول من نزل منزلا فقال اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزل ذلك، رواه مسلم۔ خولہ بنت حکیم فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو کسی جگہ پڑاؤ ڈالے، یعنی سفر میں کہیں اترے یا کسی جگہ گاڑی سے اترے یا پیدل ہی جا کر کے کہیں پہنچے، کوئی بھی نئی جگہ پہ آئے، اور بعض علماء نے استدلال کیا یہاں تک کہ گاڑی میں داخل ہونا یہ بھی منزل ہے، یہاں تک گھر میں داخل ہونا بھی منزل ہے، یعنی کسی بھی جگہ پر کوئی جائے اور یہ دعا پڑھ لے اعوذ بکلمات اللہ التامات، میں اللہ کے مکمل کلمے کی پناہ چاہتا ہوں مخلوق کی برائی سے، تو جب تک وہاں موجود رہے گا کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی یہاں تک کہ وہاں سے کوچ نہ کر جائے، یعنی جب تک کوچ نہیں کرے گا کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی، اور نقصان پہنچانا چاہے تو زیرو ہو جائے گی، اور یہ ہیرو ہو جائے گا، کیونکہ توحید کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اور یہ وہ دعا ہے جس کے بارے میں آپ نے اس سے پہلے بھی سنا ہوگا، صبح شام 3 بار پڑھے تو اسے کوئی مخلوق نقصان نہیں پہنچائے گی، نہ بچھو نہ سانپ۔ اور ایک صحابی کو سانپ نے ڈس لیا تو آپ نہیں فرمایا تھا اگر صبح شام یہ دعا پڑھے ہوتے تو تمہیں سانپ نہیں ڈستا۔ اور امام قرطبی نے ساری دعائیں پڑھ کے رات میں آرام فرمایا، لیکن اس کے باوجود بھی بچھو ڈس لیا تو انہیں یاد آیا کہ انہوں نے یہ دعا نہیں پڑھی۔ تو پناہ مانگنے کی یہ بھی دعا ہے، اور خاص طور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت سی دعائیں پڑھا کرتے تھے، جیسے دعاؤں میں سے کچھ دعاؤں کا تذکرہ کرتا ہوں۔ یہ دعا جو ہے مسند احمد کے اندر موجود ہے کہ ابو التیاح یہ تابعی جلیل ہے، عبد الرحمن بن خمش التمیمی سے روایت کرتے ہیں صحابی سے، یعنی ابو التیاح تابعی ہیں یعنی صحابی کے شاگرد، اور عبد الرحمن خمش التمیمی یہ صحابی ہیں۔ کہا کہ کیا تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ رات پائی ہے جس میں جنوں نے آپ کے ساتھ سازش کی؟
کیا اس رات کے بارے میں علم ہے جب جنوں کی جماعت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا؟ تو کہا کہ میں جانتا ہوں کہ وادیوں سے شیطانوں نے اور جنوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا. وفيهم شيطان بيده شعلة من النار، يعني تحدرت تلك الليلة من الشياطين نزلت على النبي صلی اللہ علیہ وسلم من الأودية والشعاب، یعنی مختلف وادیوں سے اور گھاٹیوں سے شیطانوں نے نبی پر حملہ کیا. اس سے معلوم ہوا کہ وادیوں میں، گھاٹیوں میں، جنگلوں میں شیاطین زیادہ رہتے ہیں. معلوم بھی ہے. اور وفیہم شیطان بید شعلۃ من النار، اور اس کے اندر ایک شیطان تھا جس کے ہاتھ میں آگ کا شعلہ تھا. اس نے چاہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو جلا دے. چنانچہ جبریل امین فوراً نازل ہوئے اور کہا کہ آپ پڑھیے. تو جبریل علیہ السلام سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا پڑھوں؟ تو یہ دعا بتائی، اللہ کی پناہ طلب کیجئے. جب آپ نے اللہ کی پناہ والی دعا پڑھی تو شیطان ذلیل و خوار ہو گیا. وہ کون سی دعا تھی؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات التي، وبعض روایت میں اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق ومن شر ما ذرى ومن شر ما ذرى في الارض ما يخرج منها ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق الا طارق يطرق بخير. یہ اللہ تعالیٰ کے مکمل کلمے کی پناہ طلب کرتا ہوں کہ کوئی نیک اور بد اللہ کی پناہ سے نہیں نکل سکتا. ہر مخلوق کی برائی سے اللہ کے مکمل کلمے کی پناہ طلب کرتا ہوں. لا یجاوزہن بر، نیک اور بد اللہ تعالیٰ سے آگے نہیں بڑھ سکتا. سب اللہ کی پناہ میں ہیں، سب اللہ کی حفاظت میں ہیں. میں پناہ طلب کرتا ہوں مخلوق کی برائی سے اور ان برائیوں سے جو اللہ نے پیدا کیا، اور وہ برائیاں جو آسمان سے نازل ہوتی ہیں اور جو آسمان میں چڑھتی ہیں، رات کی برائی سے، دن کی برائی سے، اور ہر رات میں آنے والے کی برائی سے، مگر وہ جو خیر کی دعوت لے کر آئے. جب آپ نے یہ دعا پڑھی فحسمہم اللہ، اللہ نے ان تمام جنوں کو ذلیل و خوار کر دیا اور ان فطفحت نارہم، ان کی آگ بجھ گئی. اس سے معلوم یہ ہوا کہ انسان چاہے جتنا بھی اپنے آپ کو ڈر خوف محسوس کرے، لیکن یقین کرے اللہ پر اور یقین کے ساتھ یہ دعا پڑھ لے تو شیطانوں کی سازش ناکام ہو جائے گی اور جنوں کی جماعت ذلیل و خوار ہو جائے گی. اسی لیے تو عروہ بن زبیر کے خلاف شیطانوں کی پوری جماعت نے سازش کی، لیکن سب کے سب تباہ و برباد ہو گئے اور اللہ نے عروہ بن زبیر کی حفاظت کی، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی آپ کی خدمت میں یہ واقعہ پیش کیا ہے. اسی طریقے سے ایک حدیث ہے اللہ کے نبی کی مسلمت وغیرہ کی، ان افریت من الجن تفلت علی البارحہ، یعنی ایک دیو ہیکل جن جو بڑے پاور والا جن ہوتا ہے، جو مختلف وادیوں میں سیر کرتے ہیں، یہاں سے وہاں پہنچ جاتے ہیں. اسی افریت جن نے کہا تھا حضرت سلیمان کو کہ میں ملک سبا کا تخت چند گھنٹوں میں حاضر کر دوں گا. تو آپ نے فرمایا کہ وہی دیو ہیکل جن نے میرے اوپر رات حملہ کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پڑھی، اللہ کی پناہ طلب کری اور اللہ تعالیٰ نے اسے ذلیل و خوار کر دیا. یہ تہجد کی نماز کا واقعہ. اور ابو درداء کی حدیث ہے کہ آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھا رہے تھے، جیسا کہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائے، آگے بڑھے، پیچھے ہٹے، پھر نماز ختم اور آپ نے نمازی میں کہا اعوذ باللہ من العنک بلعنت اللہ، میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں، اللہ کی لعنت کرتا ہوں تم کو. جب نماز ختم ہوئی تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ میں نے آپ کو ایسی حرکت کرتے ہوئے دیکھا جو کبھی نہیں دیکھا. آپ نے فرمایا ان عدو اللہ ابلیس جاء بشہاب من النار، اللہ کا دشمن ابلیس آگ کا انگارہ لے کر آیا تاکہ میرے چہرے کو جلا دے. اس لیے میں نے اعوذ باللہ پڑھا اور میں نے 3 مرتبہ لعنت کی، پھر بھی پیچھے نہیں ہٹا، پھر بھی پیچھے نہیں ہٹا. دیکھیے ایسے شیاطین ہیں، نبی دعا پڑھنا ہے پھر بھی دیکھیے کہ اس کی ہمت کیسی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ خنق کو میں نے اس کے گلے کو دبایا، چاہا کہ میں مسجد کے کھمبوں میں باندھ دوں، لیکن میں نے اپنے بھائی سلیمان کی دعا یاد کی، رب ہب لی ملک لا ينبغي لأحد من بعد، اللہ مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو نہ ملے. تو میں نے چھوڑ دیا. ولولا دعوت اخی سلیمان لاصبح موثقا يلعب به بلدان اهل المدینہ. یہ روایت بخاری مسلم میں بھی مختلف الفاظ کے ساتھ. اگر میرے بھائی سلیمان کی دعا نہیں ہوتی تو میں مسجد کے کھمبوں میں باندھ دیتا، مدینہ کے بچے اسے کھیلتے. اسے معلوم ہوا کہ توحید اور سنت پہ انسان قائم رہے گا اور ایمان عقیدہ مضبوط رہے گا تو وہ غالب آئے گا، شیطان غالب نہیں آ سکتا ہے. اور اسے بھی معلوم ہوا کہ شیطان کی آگ ہے، وہ جلاتا بھی ہے، وہ تکلیف بھی پہنچاتا ہے، وہ اذیت بھی دیتا ہے، وہ مارتا بھی ہے. اس لیے تو کہا گیا تعاون وخذ من الشیطان، یہ پلیگ جو ہے یہ شیطان کی کھجلی ہے، یعنی کیڑے کو ایک آدمی کے جسم سے نکال کر
دوسرے کے بدن میں داخل کرتا ہے. شیطان کو پاور دیا اللہ نے, لیکن ایمان و توحید کی برکت سے شیطان کا پاور کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا. لیکن یہ ساری روایت ایک طرف ہے, یہ ساری دعائیں کب تک پڑھتے تھے؟ جب تک قل اعوذ برب الفلق ورب الناس نازل نہیں ہوئی. کیونکہ حدیث ہے کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم من اعین الانس والجان فلما نزلت المعوذتان اخذهما وترك ما سواهما. بہت ساری دعائیں پناہ کی پڑھتے تھے جب تک قل اعوذ برب الفلق ورب الناس نازل نہیں ہوئی تھی. لیکن جب یہ دو صورتیں نازل ہوئی تو آپ نے ان دعاؤں کو چھوڑ دیا اور انہیں دو صورتوں کو پڑھ کر آپ پھونکا کرتے تھے. یہاں تک کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی تکلیف ہوتی تھی کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشتکا فرعلی نفس المعوذات فلما اشتد وجعه, لیکن جب آپ کی تکلیف میں اضافہ ہوا مرض الموت میں تو میں پڑھتی تھی اور آپ کے جسم کو پھونکتی تھی اور آپ کے ہاتھوں کو آپ کے بدن پر ملتی تھی. سبحان اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف میں پڑھا کر, آج بھی ہم خوب پڑھا کریں. صبح شام اگر 3 بار پڑھیں گے تینوں قل اللہ احد قل رب الناس تکفیک من کل شیء, ہر مخلوق کی برائی سے اللہ بچا لے گا. اور ایسے بھی جس قدر دم کرتے رہیں گے اسی قدر اللہ نظر بد سے بچائے گا, شیطانوں کی شر سے بچائے گا, مخلوق کی برائی سے بچائے گا. یہاں سے کہ بعض اہل علم نے تفسیر کی من شر ما خلق, دنیا اور آخرت کی ساری مخلوق, یہاں تک کہ جہنم سے بھی اللہ بچائے گا, نفس کی برائی سے بھی بچائے گا. اعوذ باللہ اعوذ برب الفلق من شر ما خلق کا مطلب یہ ہوا مخلوق میں جتنی ساری مخلوق ہے اللہ ہر ایک سے بچائے گا. یہ سب اختصار سے میں نے درس دیا آپ کے سامنے الحمدللہ. تو آج کی بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ سورہ جن کی آیت کا خلاصہ پیش کیا گیا, اور اللہ کے علاوہ غیروں کی پناہ طلب کرنا شرک ہے. لیکن دنیاوی اسباب کے تحت اگر کوئی آدمی بھاگ رہا ہے, دشمن اس کا پیچھا کر رہا ہے اور کہے کہ مجھے پناہ دو مجھے پناہ دو, تو آپ نے اس کو پناہ دے دیا تو یہ جائز ہے. کیونکہ حضرت ام ہانی نے ایک مشرک کو پناہ دی تھی تو آپ نے فرمایا اجرنا من اجرت یا ام ہانی, جس کو تم نے پناہ دیا ام ہانی نے پناہ دیا اس کو میں نے پناہ دیا. اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ کے آغاز میں کہا احد من المشرکین استجارک فاجر, اگر کوئی بھی مشرک پناہ طلب کرے تو آپ اسے پناہ دے دیجئے. تو یہ دنیاوی اسباب کے تحت جس پر انسان کو قدرت ہے, حی حاضر قادر, انسان زندہ ہے اور موجود بھی ہے اور اس کو قدرت بھی ہے. کمزور آدمی کوئی پناہ مانگ رہا ہے, دشمن پیچھا کر رہا ہے تو اس کو پناہ. لیکن ما فوق الاسباب, کسی کے شر سے بچنے کے لیے, ظلم سے بچنے کے لیے, مصیبت سے بچنے کے لیے, شیطانوں کے فتنے سے بچنے کے لیے, نظر بد سے بچنے کے لیے انسانوں کی پناہ طلب کرنا, قبر والوں کی پناہ طلب کرنا, یہ یقیناً شرک اکبر ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو صحیح توحید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھانے کی توفیق دے, اور اللہ مخلصین قانتین خاشعین صادقین صائمین میں شامل فرمائے, ذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات میں شامل فرمائے. مظلوم مسلمانوں کی اللہ مدد فرما, اللہ یہود و نصارى مشرکین اور دشمنان پر اللہ اپنا قہر و غضب نازل فرما, اور اہل اسلام کو متحد فرما, ہمارے ملکوں میں امن عطا فرما, شانتی عطا فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت واستغفرك واتوب اليك.